جب میرے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے بیٹے جو اس کائنات کے اندر تشریف لے آئے مولا کریم کی بارگاہ میں، انہیں منظور یہی تھا کہ ان کے وصال با کمال جب ہونے لگ گئے تو لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی۔ لوگوں نے میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کو اب تر کہنا شروع کر دیا۔ بس یہی بات گلی محلوں میں، کوچوں میں اور پھر یہاں گردش کرتی ہوئی نظر آیا کرتی تھی۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے متعلق قرآن کا حصہ اترا اور فرمایا، اے حبیب، ہم نے آپ کو آب کوثر کا مالک بنا دیا ہے، بس آپ قربانی پیش کریں، نماز ادا کرتے رہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہیں، بس اسی پر اتفاق رکھیں، اور جو آپ کو ابتر کہنے والے ہیں وہی خود ابتر ہیں، ان کی نسلیں ملیا میٹ ہو جائیں گی، ان کو نسلوں کا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ وہ ساری کی ساری چیزیں جو آپ کے متعلق منسوب کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں انہی کی طرف منسوب ہیں جو آپ کا نام لیتے ہیں، ہم نے انہی کا نام لکھ دیا ہے۔ جو آپ پر ہٹ کرتے ہیں ہم نے ان کی نسلوں کو ملیا میٹ کر دیا ہے، رہے گا اس دنیا کائنات میں آپ ہی کا نام۔ اور پھر میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کو میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے ایسا راضی فرمایا کہ زمین کا ذرہ ذرہ، کائنات کا ذرہ ذرہ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی تعریف بھی کرتا ہے۔ جہاں ذکر خدا ہے وہیں ذکر مصطفیٰ ہے، جہاں ذکر مصطفیٰ ہے وہیں ذکر خدا ہے۔ یہ دونوں ہستیاں جڑی ہوئی ہیں، انہیں کوئی ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتا، ایک دوسرے سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی حمد و ثنا میں اتنا مشغول رہتے ہیں اور اتنا مصروف رہتے ہیں۔ انہی نے تو ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، انہی نے تو ہمیں نماز پڑھنے کا سلیقہ دیا ہے، اور رب رحمان کے ساتھ رب رحمان کو راضی کرنے کا طور طریقہ ہمیں سکھایا۔